بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدیق اکبر غار یار، خلیفہ اول اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکمل حالات زندگی کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی عبداللہ ہے۔ آپ کا نسب نبی پاک کے نسب پاک سے ملتا ہے۔ آپ کا لقب صدیق و عتیق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 2 سال چند ماہ بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ مکہ مکرمہ میں سکونت رکھتے تھے، تجارت کے سلسلے میں باہر بھی تشریف لے جاتے تھے، اپنی قوم میں بہت بڑے دولت مند مانے جاتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں قریش کے رئیس اور ان کی مجلس شورا کے رکن تھے۔ معاملہ فہمی اور دانائی میں آپ شہرت رکھتے تھے۔ اسلام کے بعد آپ بالکل اسی طرف مصروف ہو گئے اور سب باتوں سے دل ہٹ گیا۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا چال چلن نہایت پاکیزہ اور افعال نہایت متین و شائستہ تھے۔ ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے۔ ابن اسحاق سے ایک حدیث روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے اور کوئی ایسا شخص نہیں جو میری دعوت پر بے توقف و تامل ایمان لایا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے اسلام لانے کے وقت سے دم آخر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات صحبت سے فیضیاب رہے اور سفر و حضر میں کہیں بھی نبی پاک سے جدا نہیں ہوئے سوائے اس حج و غزوہ کے جس کی نبی پاک نے اجازت عطا فرمائی، اور کوئی سفر حضور سے علیحدہ نہ کیا۔ تمام مشاہد میں نبی پاک کے ساتھ حاضر ہوئے، حضور کے ساتھ ہجرت کی اور اپنے اہل و اولاد کو خدا اور رسول کی صحبت میں چھوڑ دیا۔ آپ جود و سخا میں اعلیٰ مرتبہ رکھتے تھے۔ اسلام لانے کے وقت آپ کے پاس 40,000 دینار تھے۔ یہ سب اسلام کی حمایت میں خرچ فرمائے۔ مسلمان اسیروں کو چھڑانا آپ کا ایک پیارا شغل تھا۔ بذل و کرم میں حاتم طائی کو آپ سے کچھ بھی نسبت نہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پر کسی شخص کا احسان نہ رہا، ہم نے سب کا بدلہ دیا سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے کہ ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت عطا فرمائے گا، اور مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو حضرت ابوبکر کے مال نے دیا۔ ذہ نصیب صدیق کے کہ حضور انور نے ان کی شان میں یہ کلمے ارشاد فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر صحابہ کرام میں سب سے عالم و اسکا ہیں۔ اس کا بارہا صحابہ کرام نے بھی اعتراف فرمایا ہے کہ حضرت قرآن، علم و انصاف، علم تفسیر میں آپ فضل جلی رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے حافظ ہیں۔ اہل سنت کا اجماع ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام عالم سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، ان کے بعد حضرت علی، ان کے بعد تمام عشرہ مبشرہ، ان کے بعد باقی اہل بدر، پھر اہل احد، اور ان کے بعد اہل بیت، اور پھر تمام صحابہ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی شان میں بہت آیتیں اور بکثرت حدیثیں بھی ہیں جن سے آپ کے فضائل جلیلہ معلوم ہوتے ہیں۔ بکثرت آیات و احادیث آپ کی خلافت کی طرف مشیر ہیں کہ میں نبی پاک نے اپنی زندگی میں ہی فرما دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق تمام صحابہ کرام میں سے قرآن کریم کے سب سے بڑے عالم تھے، اس لیے صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق بالخلافہ ہونے کا استدلال کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ خلافت مسلمانوں کے لیے ذیل رحمت ثابت ہوا، اور دین مصطفیٰ کو جو خطرات عظیم اور ہولناک اندیشے پیش آ گئے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی رائے، صاحب تدبیر، صحیح اور کامل دینداری و زبردست اتباع سنت کی برکت سے دور ہوئے، اور اسلام کو وہ استحکام حاصل ہوا کہ کفار و منافقین لرزنے لگے اور ضعیف الایمان لوگ پختہ مومن بن گئے۔ آپ کی خلافت راشدہ کا عہد اگرچہ بہت تھوڑا اور زمانہ نہایت قلیل ہے، لیکن اس سے اسلام کو ایسی عظیم الشان تائیدیں اور قوتیں حاصل ہوئیں کہ کسی زبردست حکومت کے طویل زمانے کو اتنی کامیابی و کامرانی حاصل نہیں ہوئی ہوگی۔ آپ کے عہد مبارک میں چند اہم واقعات رونما ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک کے آخر میں شام کی طرف اسامہ کی سرپرستی میں لشکر روانہ فرمایا تھا، لیکن یہ لشکر ابھی تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم سے پردہ فرمایا،
یہ خبر سن کر اطراف مدینہ کے عرب اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے۔ صحابہ کرام نے جمع ہو کر حضرت ابوبکر صدیق پر زور دیا کہ آپ اس لشکر کو واپس بلا لیں۔ اس وقت لشکر کو روانہ کرنا کسی طرح درست نہیں، اسلام کے لیے نازک ترین وقت تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کفار کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ صحابہ کرام نے بھی اعتراف کیا کہ اس وقت اگر حضرت ابوبکر صدیق کی جگہ دوسرا کوئی ہوتا تو ہرگز مستقل نہیں رہتا اور مصائب و افکار کا یہ ہجوم اور اپنی جماعت کی پریشانی حالت محبوب کر ڈالتی، مگر اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق کے پائے ثبات کو لرزہ بھر لرزش نہیں ہوئی اور ان کے استقلال میں ایک شمع فرق نہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پرند میری بوٹیاں نوچ کھائیں تو مجھے یہ گوارا ہے، مگر حضور انور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک میں اپنی رائے کو دخل دینا اور حضور کے روانہ کیے ہوئے لشکر کو واپس کرنا میں ہرگز گوارا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ایسی حالت میں ہی آپ نے لشکر روانہ فرمایا۔ فضل الہی سے یہ لشکر ظفر پے کر فتح یاب ہوا، رومیوں کو شکست ہوئی۔ جب یہ لشکر واپس آیا، وہ تمام قبائل جو مرتد ہونے کا ارادہ کر چکے تھے اس ناپاک قصد سے باز آئے اور اسلام پر صدق کے ساتھ قائم ہوئے۔ آپ کی خلافت مبارکہ کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے بہت سے گروہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر ان سے قتال کرنے کے لیے اٹھے۔ جناب عمر فاروق اور دوسرے صحابہ کرام نے وقت کی نزاکت، اسلام کی نوعمری، دشمنوں کی قوت اور مسلمانوں کی پریشانی کا لحاظ فرما کر مشورہ دیا کہ اس وقت جنگ کے لیے ہتھیار نہ اٹھائے جائیں، مگر حضرت صدیق اکبر اپنے ارادے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے اور آپ نے فرمایا کہ قسم پا خدا، جو لوگ زمانے اقدس میں ایک تسمہ کی قیمت بھی ادا کرتے تھے، اگرچہ آج انکار کریں گے تو میں ضرور ان سے قتال کروں گا۔ آخر کار آپ قتال کے لیے اٹھے۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو امیر لشکر بنایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی۔ آپ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا بھی دعویٰ کیا۔ آپ نے ان کے خلاف بھی جنگ کی اور اللہ نے آپ کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اسی سال صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید کو سرزمین بصرہ کی طرف روانہ کیا۔ آپ نے اہل ایلا پر جہاد کیا اور ایلا فتح ہوا۔ قصرہ کے شہر جو عراق میں تھے فتح ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے عمرو بن عاص اور اسلامی لشکروں کو شام کی طرف بھیجا۔ جمادی الاخر 13 ہجری میں واقعہ اجنادین پیش آیا اور بفضل تعالیٰ مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اسی سال واقعہ مرج السفر ہوا اور مشرکین کو ہزیمت ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنی خلافت کے تھوڑے سے زمانے میں شب و روز پہنی موستا سے بدخوان اسلام کے حوصلے پست کرے اور ارتداد کا سیلاب روک دیا۔ کفار کے قلوب میں اسلام کا وقار راسخ ہو گیا اور مسلمانوں کی شوکت و اقبال کے پھریرے عرب و عجم بحر و بر میں اڑنے لگے۔ اس کے علاوہ آپ کے عہد مبارک کا سب سے زرعی کارنامہ قرآن پاک کو ایک جامع کتاب کی شکل دینا ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ جہادوں میں صحابہ کرام جو حافظ تھے شہید ہونے لگے تھے تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ اگر تھوڑے زمانے میں حفاظ باقی نہ رہے تو قرآن پاک مسلمانوں کو کہاں سے میسر آئے گا۔ یہ خیال فرما کر آپ نے صحابہ کو جمع قرآن کا حکم دیا، قرآن پاک کو ایک کتابی شکل دی جو ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ آپ کی وفات کا اصل سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، جس کا صدمہ دم آخر تک آپ کے قلب مبارک سے کم نہ ہوا اور اسی روز سے برابر آپ کا جسم شریف گھلتا رہا اور دبلا ہوتا گیا۔ 7 جمادی الاخر 13 ہجری دوشنبے کو آپ نے غسل فرمایا۔ دن سرد تھا، بخار آ گیا۔ صحابہ کرام عبادت کے لیے آئے، عرض کرنے لگے کہ اے خلیفہ رسول، اجازت ہو تو ہم طبیب کو بلا لائیں جو آپ کو دیکھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ طبیب نے تو مجھے دیکھ لیا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ پھر طبیب نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے فرمایا کہ انی فعال لما ارید، یعنی جو میں چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ مراد یہ تھی کہ حکم اللہ تعالیٰ ہے کہ اس کی مرضی کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اسی بیماری میں آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی، حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلافت کے نامزد فرمایا اور 15 روز کی عدالت کے بعد 22 جمادی الاخر 13 ہجری شب سے شنبے کو 63 سال کی عمر میں اس دار ناپیدار سے رحلت فرمائی۔ انا الیہ و الیہ راجعون۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جنازے کی نماز فرمائی اور آپ اپنی وصیت کے مطابق پہلوئے مصطفیٰ میں مدفون ہوئے۔ آپ نے 2 سال 7 ماہ کے قریب خلافت کی۔ آپ کی خلافت سے مدینہ منورہ میں ایک شور برپا ہو گیا۔ آپ کے والد ابو قحافہ، جن کی عمر اس وقت 97 برس تھی، دریافت کیا کہ یہ کیسا شور ہے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے فرزند نے رحلت فرمائی ہے۔
کہا کہ بڑی مصیبت ہے۔ ان کے بعد آپ کے والد ابو قحافہ نے بھی رحلت فرمائی۔ کیا خوش نصیب ہیں، خود صحابی، والد صحابی، بیٹے صحابی، پوتے صحابی۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اس بات کی ساتھ اجازت کہ بعض جمادی الاخر کو آپ لوگ آپ کے گھروں میں جو کھانا بنائے اور میٹھی چیز بنائے ان پر فاتحہ ضرور دیں، انشاءاللہ اس کی برکت کے آپ کی روزی میں برکت ہوگی۔ شکریہ۔